حج ایک عظیم عبادت ہے، اسلام کے 5واں رکن ہے، اور یہ حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں کم سے کم ایک بار فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے جسے حج کرنے کی طاقت دی ہے، چاہے وہ مادی طاقت ہو، چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، جن کے پاس یہ دونوں طاقتیں ہیں، جن کے پاس دولت ہے، روپیے پیسے ہیں، اور جو واقعی صحت مند اور تندرست ہے، مکہ جا کر کے حج کی ادائیگی کر سکتا ہے، تو ایسے انسان پر حج کرنا زندگی میں ایک بار ضروری ہے۔ انسان چاہے تو فرائض کی ادائیگی کے بعد، فرض حج کی ادائیگی کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو جتنی چاہے حج کر سکتا ہے، لیکن کم سے کم زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین نے سن 8 یا 9 ہجری میں حج کو فرض قرار دیا۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سب سے پہلے حج کیا تھا سن 9 ہجری میں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی مسلمان کے علاقوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے والے ہیں، لہذا سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے رواں دواں ہو گئے۔ اسی لیے حج میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ میدان عرفات میں حج کا سب سے اہم رکن انجام دیا جاتا ہے، اور وقوف عرفہ، میدان عرفہ میں حاجی کا ہونا سب سے اہم ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ۔ اگر حقیقت دیکھا جائے تو حج کے اہم ارکان میں سے سب سے اہم رکن عرفہ کے دن میدان عرفہ میں حاجی کا قیام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے میدان عرفہ میں جو خطبہ دیا تھا وہ نہایت ہی اہم خطبہ تھا، اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ کے علاوہ دیگر اور بھی دنوں میں، چاہے وہ منا کے دن ہو، یوم الترویہ کا دن ہو، یا جو ہے یوم النحر ہو، یا اس کے بعد کا دن ہو، یعنی 10 تاریخ محرم ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہو یا 11 ہو، یا جو ہے آخری دن ہو، ان تمام دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کے حساب سے، موقع کی مناسبت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطبہ دیا، انہیں ان دنوں کے اعمال اور مختلف نصائح اور توجیحات کیے۔ لیکن میدان عرفہ میں جو آپ نے خطبہ دیا وہ نہایت ہی اہم اور بہت سے اہم بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں سب سے پہلے اور بنیادی بات جو لوگوں کو بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ انسانوں کی جان بہت ہی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال تم پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ یہ شہر حرام ہے، جیسے کہ یہ آج کا دن محرم ہے۔ حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسے کہ آج کا دن محترم ہے، جیسے کہ یہ جگہ محترم ہے، جیسے کہ یہ مہینہ محترم ہے، ویسے ہی گویا کہ مسلمانوں کا خون آپس میں ایک دوسروں کے لیے بڑا ہی محترم ہے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے، اسلامی شریعت نے انسانوں کی جان کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے۔ انسانی خون کی شریعت کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے کہ کوئی انسان نہ تو اپنی جان لے سکتا ہے اور نہ بلا وجہ کسی اور کی جان لے سکتا ہے، چاہے وہ اپنی جان ہو چاہے کسی اور کی جان ہو، بغیر کسی وجہ سے کوئی آدمی کسی کی ہرگز بھی جان نہیں لے سکتا۔ اس لیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور اللہ کے مرضی کے مطابق ہی یہاں دنیا سے ہم سب جو ہے جدا ہوں گے اور رخصت ہوں گے۔ لہٰذا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ نہ تو وہ اپنی جان لے اور نہ وہ کسی اور کی بغیر سبب سے جو ہے جان لے سکتا ہے۔ اسلام میں خون کی اس قدر اہمیت ہے جسے آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان کے قتل کرنے کو، ایک انسان کی جان لینے کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے جان لینے کے برابر قرار دیا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانے کو تمام انسانیت کے جان بچانے کے مترادف قرار دیا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جو آدمی کسی انسان کی جان لیتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے ساری انسانیت کی جان لے لی، ساری انسانیت کا اس نے خون کر دیا، اور جو انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا دی۔ یہ ہے اسلام کی نظر میں خون کی اہمیت، یہ ہے اسلام کی نظر میں خون کی حفاظت، اور شریعت جن چیزوں کی حفاظت کی خاطر آئی ہے ان میں سے ایک چیز انسان کے جانوں کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں انسان کی جان بہت ہی محترم ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی جان ہرگز بھی نہیں لے سکتا، ہاں اگر وہاں اس کے کچھ اسباب موجود ہوں۔ شریعت کی نگاہ میں جو کام جان لینے کے مترادف ہیں اگر وہ اسباب موجود ہوں تو ایسی صورت میں شریعت اور حکومت ہی کسی انسان کی جان لے سکتی ہے۔ ہر فرد کے یہ اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث، کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہو اس کی جان لینا ہرگز بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہاں پہ 3 سبب میں سے کوئی ایک سبب موجود ہو۔ الثیب الزانی، ایک شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ جو ہے غلط کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو شریعت کی نگاہ میں اس کی جان لینا حکومت وقت کے لیے شریعت کی اسلامی حکومت کے لیے، اسلامی حکومت میں موجود بادشاہ کے لیے اس کی جان لینا جو ہے جائز ہے۔ دوسرا والنفس بالنفس، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قصاص میں اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا، التارک لدینہ المفارق للجماعہ، وہ آدمی جو اپنے دین کو چھوڑ چھاڑ کر کے اسلامی جماعت کو چھوڑ چھاڑ کر کے الگ ہو گیا ہو، ایسے انسان کی اسلامی حکومت کو اجازت ہے کہ وہ اس کی جان لے۔ تو گویا کہ اس سے ہمیں اسلامی جان کی اہمیت، انسانی جان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں کوئی آدمی کسی کی ہرگز بھی جان نہیں لے سکتا، ہاں اگر وہاں شرعی اسباب موجود ہے جیسے کہ جو ہے زنا کرنا ہوا، جیسے کہ جو ہے کسی کو قتل کرنا ہوا یا دین سے پھر جانا ہوا، ایسے اسباب کی بنیاد پر شریعت کے مطابق اسلامی حکومت کے لیے جان لینا جائز ہے۔ افراد کا کام یہ نہیں ہے، یہ افراد کا کام نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کی جان لے، کسی نے کسی کو جو ہے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا وہ اس کی جان لے لیا، افراد کے حق میں یہ نہیں ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر دیا تو گویا کہ اس وقت بھی ایک فرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس آدمی کی جان لے۔ ہاں اسلامی حکومت ہو، اس کا معاملہ اسلامی حکومت میں اسلامی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں جب جرم ثابت ہو جائے گا اور وہاں اسباب پائے جائیں گے، موانع نہ ہوں گے، تو گویا کہ وہاں قصاص میں اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اسلامی جان میں، اسلامی شریعت میں جان کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ کسی مومن کے قتل میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں بھی تمام کے تمام کو جہنم میں ڈالنے میں کوئی دریغ نہیں کرے گا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کو۔ لو ان اهل السماء والارض لاشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار، اگر آسمان میں رہنے والے، زمین میں رہنے والے سارے کے سارے لوگ ایک مومن کے قتل کے سلسلے میں شریک ہوں تو اللہ رب العالمین تمام کے تمام کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی جان کی اس قدر اہمیت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب سے پہلے مرحلے میں جن لوگوں کے مابین فیصلہ کرے گا وہ قتل کے مسائل ہوں گے۔ ان اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن معاملات میں فیصلہ ہوگا ان معاملات میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہوگا جو آپس میں قتل کرنے کے مسائل ہوں گے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے نہایت ہی سخت سزا سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو آدمی ایک مومن کو ناحق قتل کر دیتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ناحق قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر چار سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے آدمی پر اللہ رب العالمین غضبناک ہوگا، غضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له جہنم، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے گویا کہ آگ کی دردناک تکلیف کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ ایک انسان کی جان لینے کی اسلامی شریعت میں، اسلامی قانون میں سزا ہے، جس سے ہم انسانی جان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ پہلی بات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلی بات فرمائی تھی، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، یقیناً تمہارے خون اور تمہارے مال ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ آج کا دن حرام ہے، آج کا مہینہ حرام ہے، اور جو مکہ اور اس کے اطراف و اکناف جو حدود حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمائی تھی وہ یہ کہ انسان کے مال بھی انسان کے جان کی طرح اتنا ہی محترم ہے، انسانوں کا مال بھی انسانوں کے جانوں کی طرح اس قدر ہی محترم ہے۔ آپ نے فرمایا، جیسے کہ ابھی آپ نے حدیثیں سنی کہ تمہارے مال اور تمہارے جان آئے اور تمہارے مال محترم ہے۔ شریعت نے انسانوں کو اپنی استطاعت کے مطابق مال کمانے کا حکم دیا ہے۔ سورہ جمعہ میں ہم یہ آیتیں سنتے ہیں، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ جیسے ہی نماز ختم ہو جائے آپ حلال طریقے کے مطابق اپنی روزی کمانے کے لیے جو ہے نکل پڑو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز ختم ہو گئی، آپ آزاد ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو۔ یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہر انسان اپنی صلاحیت اور طاقت اور وسعت کے اعتبار سے جتنا چاہے مال کما سکتا ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حلال و حرام کی تفریق ہونی چاہیے، مال و دولت کے حصول میں حلال و حرام کی تفریق ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ امن الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی قطعاً فکر نہیں ہوگی کہ اس کا مال اس نے جو ہے حلال طریقے سے کمایا ہے یا جو ہے حرام طریقے سے کمایا ہے، یہ انسانوں کو قطعاً فکر نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ خبر دی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ، ہم میں سے بہت سے مسلمان مال کے سلسلے میں حلال و حرام یا مشتبہات سے بچتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ مال حاصل ہونا چاہیے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو تو بھی، چاہے وہ حرام طریقے سے ہو تو بھی، چاہے وہ مشتبہ طریقہ ہو تو بھی، گویا کہ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے، بس اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے یہاں مال کسی بھی طریقے سے آنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو آپس میں تم ایک دوسرے کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس میں تم تجارت کر رہے ہو تو گویا کہ لین دین کرنے میں، مال ایک دوسرے سے منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن کی اس آیت میں باطل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو گویا کہ نہایت ہی جامع لفظ ہے، اور اس لفظ کے ماتحت وہ تمام طریقے آ جاتے ہیں جو مال کمانے کے غلط طریقے ہیں، باطل طریقے ہیں، چاہے وہ حرام طریقہ ہو، چاہے وہ چوری کا طریقہ ہو، چاہے وہ ڈاکہ زنی کا طریقہ ہو، چاہے وہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کی بات ہو، یا جو ہے ناحق کسی کا مال ہڑپ لینے کی بات ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں جو باطل طریقے سے لوگوں کو مال کو لیا جائے گا، وہ سارے کے سارے اس طریقے میں اس باطل لفظ کے اندر جو ہے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کہا کہ تم آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا ہرگز مال نہ کھانا۔ اب یہ باطل طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ ڈاکہ زنی ہو، کوئی بھی طریقہ ہو جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، وہ گویا کہ اس باطل طریقے میں آ جاتی ہے۔
اسی طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی قسم کی بات فرمائی اور ساتھ ہی میں کہا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لوگوں آپس میں تم باطل طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ اور ایسے معاملات کو حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم جانتے بوجھتے گناہ کے ذریعے سے آپس میں لوگوں کا مال کھا لو. یہاں اللہ رب العالمین نے باطل طریقے سے مال کھانے سے روکتے ہوئے ساتھ میں اس بات کا ذکر کیا کہ حکام کے پاس ایسے معاملات نہ لے جاؤ جہاں تم جانتے بوجھتے گناہ کے طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ لو. ہم جانتے ہیں کہ ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، دوسروں کی زمینوں پر رہتے ہیں، یا جو ہے دوسروں کے مال کو غیروں کے پاس لے جا کر کے، حکومت کے پاس لے جا کر کے غلط بیانے سے کام لے کر کے، جو گھوس وغیرہ دے کر کے دوسروں کے مکانوں پر، دوسروں کی زمینوں پر، دوسروں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کی مہارت کی دلیل ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کی قابلیت کی دلیل ہو وغیرہ، لیکن اللہ رب العالمین کی یہاں آپ کی قابلیت کی ہرگز دلیل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ آپ جو ہے شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کا یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مال پر، دوسروں کی جائیداد پر جو ہے قبضہ جمائیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے مال بھی ویسے ہی محترم ہے، تمہارے مال بھی ویسے ہی محترم ہے، لہٰذا آپس میں باطل طریقے سے ہرگز بھی کسی کا مال نہ کھانا. اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ شریعت کی نگاہ میں انسانوں کا مال اس قدر محترم ہے، اسی لیے شریعت نے مال چرانے والوں کے چوروں کی سخت سے سخت سزا مقرر کی. اگر کوئی آدمی شریعت اسلامی حکومت میں ہو، لوگوں کا مال چرا لے، اتنا مال چرا لے جو نصاب کو پہنچتا ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. چوری کرنے والے مرد ہوں یا چوری کرنے والی عورتیں، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اور یہ ہاتھ کس لیے کاٹے جا رہے ہیں؟ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے چوری کی وجہ سے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ سزا ہے. ظاہراً اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سزائیں بڑی ہی سخت معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا ہاتھ کیسے کاٹ دیا جائے گا، لیکن جہاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے چوری کرنے والوں کی، وہاں پہ انسان کے مال اسی قدر محفوظ ہو جاتے ہیں. اور دوبارہ سے اگر مال پڑا ہوا بھی ہو تو انسان کو اس بات کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس پڑے ہوئے مال کو بھی جو ہے ہڑپ لے جائے، اس پڑے ہوئے مال کو اٹھا لے جائے. ایسی ہمت نہیں ہوتی. اور ایسی جو ہے مثالیں جو ہے شریعت میں ہمیں ملتی ہیں، جہاں بھی اللہ کے اس حکم کی تنفیذ کی جاتی ہے وہاں چوری کے واقعات اور واردات بہت ہی کم کے برابر ہوتے ہیں. تو چوری کے بعد چوری کی سزا اس لیے ہے کہ انسان کا مال نہایت ہی محترم ہے اور آدمی کسی کے لیے جائز نہیں کہ چوری کے ذریعے سے کسی اور کا مال جو ہے ہڑپ لے. تو یہ دوسری بات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمائی تھی. تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی وہ یہ کہ جاہلیت کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے کام جو ہے باطل اور کالعدم ہیں. جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک رائج تھی، لوگوں میں مشہور تھی، معروف تھی، ان تمام ادوار پر، ان تمام زمانے پر، ان تمام مہینوں اور سال پر جاہلیت کا اطلاق ہوتا ہے. لہٰذا جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کام جاہلیت کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے، ایسی بات کہنا جاہلیت کے لوگوں کا عمل ہے، ایسا طریقہ اختیار کرنا جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ ہے، تو گویا کہ اس کام سے اجتناب کرنا، اس کام سے بچنا ایک اہل ایمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ جو کام جاہلیت کے کام ہو، ایسے کام کو اہل علم کے لیے کرنا گویا کہ حرام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے چند کاموں کا تذکرہ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ 4 کام ایسے ہیں جو میری امت میں ہیں اور وہ جاہلیت کے ہیں، لیکن میری امت کے لوگ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں. ایک کیا ہے کہ انسان اپنے حسب و نسب پر فخر کرے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ لوگوں کے نسب میں عیب تلاش کرے، اور تیسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ ستاروں سے جو ہے بارش طلب کرے، اور چوتھا کام جو ہے نوحہ کرے، میت کی وفات پر جو ہے نوحہ کرے. یہ 4 کام ایسے ہیں جو جاہلیت کے کام ہیں. چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع سے فرمائی تھی وہ یہ کہ جاہلیت
کہ جو بھی خون ہے وہ سارے کے سارے رائگاں ہیں۔ جاہلیت میں ہم جانتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ لوگ کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو بدلے کے لیے وہ سال ہر سال نسل در نسل جنگ کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے کہا کہ جاہلیت کے ایسے جتنے بھی خون ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، اور سب سے پہلے جو خون باطل ہوگا وہ ہمارے خاندان ابن ربیعہ ابن الحارث کا ہوگا، اور میں سب سے پہلے اسی خون کو باطل اور کالعدم قرار دیتا ہوں۔ پانچویں چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یہ کہ سود کی حرمت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں جاہلیت کے سود کو بھی ختم کرتا ہوں، اور جاہلیت کے سودوں میں ختم کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے گھر کے لوگوں سے شروع کرتا ہوں، اور وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سودی معاملات ہیں، اور وہ جتنے بھی معاملات ہیں سارے کے سارے باطل معاملات ہیں۔ یہاں دونوں جگہوں پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جگہوں پر شروع کرنے سے پہلے دونوں معاملات کو باطل قرار دینے میں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا، اپنا عملی نمونہ پیش کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبوں میں سے ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ ہم انسان اگر کسی کو کسی بات سے منع کرتے ہیں، کسی کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں، تو ایک دعوت کا کام کرنے والے کے لیے، ایک اچھائی کا حکم دینے والے کے لیے، ایک برائی سے روکنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کام کو خود کرے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاہلیت کا خون جو ہے میں کالعدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کو کالعدم قرار دے رہا ہوں، اور سودی معاملات بھی میں کالعدم قرار دے رہا ہوں، اور اس میں بھی آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کے سودی معاملات کو کالعدم قرار دیا۔ ظاہر بات ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اگر کہتا کچھ اور ہو کرتا کچھ اور ہو تو یہ اگرچہ کہ اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ انسان کے علم میں جو بات ہے، غلط کام دیکھ رہا ہے، اچھی بات ہے جو جان رہا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، غلط کام سے ضرور روکے، اچھی بات ہے دوسروں کو ضرور کہے، لیکن سب سے پہلے وہ اس پر خود عمل کرے۔ اگر نہیں کہہ رہا ہے تو ایک غلطی تو ہے، لیکن دوسری جو غلطی نہیں ہونی چاہیے وہ یہ کہ ان چیزوں کو جانتے بوجھتے نہ چھپائے۔ اور انسان جب عمل کرتے ہوئے اس کام کو کہتا ہے، جب وہ خود عمل کرتا ہے، جب وہ خود اس کام کو کرتا ہے اور برائیوں سے رکتا ہے، نیکی کے کام انجام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کی بات میں بہت ہی زیادہ تاثیر ہوا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے جانوروں کو ذبح کر لو اور اپنے سر کے بال مونڈ لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت ہی ناگوار گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کے بال مونڈ نہیں رہے ہیں اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور یہ ماجرا سنایا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے سر کا بال موڑ لیجئے اور دیکھیے کہ لوگوں کو کہنے کی چندہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال موڑے اور معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ دیکھتے بغیر کہے سارے کے سارے لوگوں نے اپنے سر کے بال موڑ لیے۔ تو گویا کہ انسان کا اس کام کا جس کو وہ حکم دیتا ہے اس پہ خود عامل ہو، اور جس برائی سے روک رہا ہے اسے وہ خود رکنے والا ہو، تو گویا کہ اس کی باتوں میں بہت زیادہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس سلسلے میں سخت نکیر کی ہے کہ انسان کچھ کہتا کچھ اور ہو اور کرتا کچھ اور ہو۔ ایسے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سخت تنقید کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، اور اللہ کے نزدیک ایسی باتیں نہایت ہی گھٹیا قسم کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کو اسراء اور معراج میں دکھایا گیا تھا، وہ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی تھے جن کے پاس سے آپ کا گزر ہوا کہ وہ اپنے ہونٹ کو اور اپنی زبان کو آگ کی قینچی سے کاٹ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو اس قدر سخت سزا دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گویا کہ کہتے کچھ اور تھے اور کرتے کچھ اور تھے۔
اب یہاں اس واقعے میں غور کریں، اس حدیث میں غور کریں کہ کیسی سخت سزا دی جا رہی ہے کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہو لیکن اس کا عمل اس کے برخلاف ہو، تو ایسے لوگوں کی زبانیں اور ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی ہے اللہ کی پناہ۔ تو وہ کہ اپنا عملی نمونہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نقاط میں سے ایک نقطہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ ہماری شریعت میں، اسلام میں عورتوں کے حقوق کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور جیسے حق اور جیسا تحفظ اس شریعت میں دیا گیا ہے اور دیگر شریعت میں ہرگز بھی نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اسلام کو بدنام کرنے والے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، حالانکہ یہ سراسر زیادتی ہے، سراسر جو ہے ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم موقع پہ بھی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، جس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کی شریعت نے عورتوں کو کتنا زیادہ حق دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جن معاملات پر مشتمل تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میاں اور بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں آپ نے اس حق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپس میں تم دونوں کے حق یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں، آپ کے گھروں میں ان لوگوں کو آنے کی ہرگز بھی اجازت نہ دے جو آپ کو، جن کا آنا آپ کے گھر میں ناپسند ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے موقع سے بیان فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو بات خاص طور پر نصیحت فرمائی تھی کہ میں تمہارے مابین کتاب اللہ کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم اسے مضبوطی سے تھام لینا، تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بیان فرمائی تھی کہ دیکھو میں نے تم تک دین کی تبلیغ کا جو حق مجھ کو دیا گیا تھا، میں نے اس کو کما حق ہو تم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے بارے میں تم سے سوال کریں گے، لہٰذا تم جو ہے میرے بارے میں تم جواب دینا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کر دی ہے، میں نے تیری شریعت کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے ان تمام ہی نقاط اور تمام باتوں پر مشتمل تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔